یاد ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر ابتدا آپ نے خدمت مبارک سنا، آپ کی ولادت اور سعادت نور کی سلطنت میں ہوئی، پچھلی سال سے آپ کی تعبیر پوچھی گئی اور تو پچھلی سال سے تبھی سے بتایا گیا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دینی سلطنت کی حکومت کا دیوار کا باعث بنے گا۔ پھر اس نے لاکھ سچے قتل کرا دیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ غار میں تشریف لے گئی تو آپ کی وہاں پرورش ہوتی رہی۔ آپ بہت جلدی بڑھ رہے تھے، جس طرح آپ کی عمر میں بڑھتے تھے باقی بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ باقی بچے جنہیں ایک سال میں پرورش پاتے تھے تو حضرت ابراہیم کو طرح ایک مہینے میں پرورش پاتے تھے، بڑھ جاتے تھے۔ اس بات سے جب آپ باہر تشریف لے کر آئے تو آتے ہی آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے معبود پر حق ہونا، اللہ رب العزت کا خدا پر حق ہونا، اللہ رب العزت کا وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل دیے اور استدلال کیا۔ آتے ہی آپ نے جو بت پرست تھے، چاند پرست تھے، سورج پرست تھے، تارے پرست تھے، آگ پرست تھے، جتنے بھی خدا کو کی خدا کو جھوٹ کر کی عبادت کرنے والے تھے، اس کا آپ نے آتے ہی رد فرمایا اور اللہ رب العزت کی وجود کا علم کو بلند کیا۔ آتے ہی آپ نے استدلال فرمایا کیونکہ آپ کی کو جس روز کی بھی عبادت کرتی تھی، وہ چاند ستارے سورج کی بھی پرستش کرتی تھی، ان کی بھی تعظیم کرتی تھی۔ تو آپ نے آتے ہی استدلال فرمایا اور استدلال کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فلما جنّا علیہ اللیل رآہ کوكبا، جب رات کا اندھیرا ہوا، رآہ کوكبا، آسمان کے اوپر ایک ستارہ شروع ہوا، قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ستارے کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو آپ نے فرمایا ڈوبنے والے جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، ڈوبنے والوں کے ساتھ میں محبت اور پیار نہیں کرتا، جو طلوع ہو کر ڈوب جائیں تو ڈوب میں آپ کا چھپ جائیں، میں ان سے پیار نہیں کرتا، وہ مجھے پسند نہیں۔ یہ آپ نے سارے سے اطلاع فرمایا۔ پھر فرما اور القمر باذخا، جب سورج طلوع ہوا، چاند طلوع ہوا، چاند نکلا، چاند کی روشنی چمکی، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا اس چاند کو میرا رب کہتے ہو؟ فلما افلا، جب چاند بھی چھپ گیا، چلا گیا، روشنی ختم ہو گئی، آپ فرمانے لگے قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ رب العزت مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں بھی قومیں جو برا ہی قومیں ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ رب العزت کا مجھ پر نظر ہے، کرم ہے، آپ کی عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سیدھے راستے کا علم دیا ہے، سیدھے راستے میں متعین کرتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ہدایت نہ دیتا، میں پر کرم و فضل نہ فرماتا، تو جو لوگ چاند کو خدا مانتے ہیں، چاند کی پرستش کرتے ہیں، چاند کی تعظیم کرتے ہیں، وہ تعظیم کر کے گمراہ ہو چکی ہیں، میں بھی ان گمراہوں میں ہو جاتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس گمراہی سے بچایا ہے۔ آگے پھر لمما الشمس کا بعد میں آتا، جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوا،
یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ سورج بھی رات کے غروب ہو گیا چھپ گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشركون، اب فرمانے لگے اے میری قوم میں تم سے بیزار ہوں، تم سے بری ہوں، دور ہوں جن چیزوں کو تم اللہ کی عزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ فرمایا جتنی وجاہت و وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، حنیف وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ذبح کیا جاتا ہے، اسے قبر کی دعا مانی جاتے ہیں، ان کی بچیاں پر فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ استدلال فرما کر اپنی قوم کو باخبر کیا، فرمایا کہ چھوٹے ستارے سے لے کر بڑے ستارے تک، یا ستارہ ہو یا چاند ہو یا سورج ہو، اس میں کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ان کو خدا ماننا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ بد مذہبی ہے، اس میں کوئی بھی خدا کے ہونے کا عدل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز میں تغیر و تبدل ہو، جس میں تبدیلی آئے، جو چیز آ کر پھر غیر ہو جائے، چھپ جائے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تارا کی غروب ہو گیا، اس کے بعد چاند آیا، چاند بھی آ کر پھر ختم ہو گیا، سورج آیا، سورج بھی آ کر چھپ گیا، تو جو چیز وجود میں آ کر پھر غیر ہو جائے، چھپ جائے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ جس میں تغیر و تبدل، جس میں تبدیلی آئے، وہ حادث ہوتی ہے، جس سے حادث کو کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی استدلال روایت کی قوم کو روایت ہے، تم سے بیزار ہوں جن چیزوں کو تم خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ ستارے کو، چاند کو، سورج کو، میں سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا ہے کہ یہ بنیاد اور یہ علت ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اسی کی طرف کیا ہے، میں اسی کو خدا مانتا ہوں، اسی کو بات شریک مانتا ہوں، اور آنا مشرکین میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے آتے ہی اس بات جگہ سے تشریف لے کر آئے، اس لیے آپ نے آتے ہی توحید کا علم رنگ کیا اور باطل پرستوں کا رد کروایا۔ آج کا چچا آزر جو تھا وہ بہت بڑا تھا اور بہت گر تھا، بہت بنانے کا اس کو بڑا ہنر کا بڑا طریقہ تھا، اس کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ جس انداز میں، جس طریقے میں وہ بہت بناتا تھا، ویسے کوئی بھی بہت نہیں بنا سکتا تھا۔ آزر کے بہت بنے ہوئے بازار میں بڑی قیمت سے بکتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو بہت دیتا ہے کہ جائے بازار میں بیچ کر آئے، فروخت کر کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خودوں کے گردن میں یا کہیں بھی رستے پہنچ کر کھینچتے جاتے، ان کی تبلیغ کرتے جاتے، تبلیغ کرتے جاتے، کھینچتے جاتے اور ساتھ یہ اعلان بھی کرتے، میں مشتری مارا اس کو بلا کرو۔ بہت غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہ جو کچھ دیتے ہیں، نہ نفع دیتی ہیں، نہ نقصان دیتی ہیں۔ اب ساتھ یہ بھی اعلان کرتے ہیں، ایسا بہت ہے غریب لوگ تبلیغ بھی کرتے، معلوم کو کرتے، نصیبتے جاتے، کھینچتے جاتے، ساتھ علاج بھی کرتے۔ بہت کو غریب لوگ ایسا بہت ہے جو نہ نفع دیتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی بہت نہ خریدتا، کیونکہ اس قوم کا عقیدہ یہ تھا، جیسے ہمارا یہ ایمان ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق آتی ہے، تو ان کا عقیدہ یہ تھا، واقعی تھا کہ ہر چیز یہ خود ہے، یہ دیتی ہے، صحت بھی یہ دیتی ہے، مال بھی یہ دیتی ہے، دولت بھی یہ دیتی ہے، بارش بھی یہ دیتی ہے، گلاب بھی یہ سب بھی یہ دیتی ہے۔ جب آپ یہ جان فرماتے کہ یہ ایسا ہوتا ہے جو نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، کوئی بنا خریدتا۔ تو آگے جب کچھ جگہ آتی تو آپ اس کو پکڑ کرتا ہے کہ جب بولتے ہوتا ہے اشرف بھی پوری بھی کرتی، یعنی اس سے آپ واجب کی تدلیل کرتے، بولتے اسے کہاں سے پڑھنا تھا، کہاں سے سننا تھا اور کہاں سے پینا اور کھانا تھا، آپ اس کی تدلیل کرتے۔ اشرف بھی تو پانی بھی پوری پیتا۔ وہ جو کون تھی، وہ رسول کی عبادت کرتے تھے، رسول کو خدا کرتے تھے، وہ اپنے خدا کی
تصویر کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو ہمارے خداؤں کی رسوا کرے تبدیل کرے یا ان کی بے حرمتی کرے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی اللہ ابھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس لیے یہ امت کا تقاضا ہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دراصل حضرت ابراہیم ان کو ایک عملی درس دے رہے تھے، ایک تبلیغ کر رہے تھے کہ جو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ جب واپس آتے تو آج اپنے چچا کہتے کہ آپ کا خود کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، بازار میں آپ کے خود کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو آگے سے چچا کہتا ہے کہ آپ اس کی تعریف نہیں کرتے ہو، اس لیے خود نہیں خریدتا ہوگا کہ ہمارے یہاں بازار میں اس چیز کو لوگ لیتے ہیں، وہ چیز خرید کرتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کی کیسے تعریف کروں جو سنتا بھی نہیں ہے، جو دیکھتا بھی نہیں ہے، جو کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، جو کسی چیز کا وارث نہیں ہے، میں اسے اس کی کیسے تعریف کروں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا کو تبلیغ کی کہ کیا آپ دل بتا دو، اے چچا تو اس کی کیوں عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا کیوں کرتا ہے، اس کی تعظیم کیوں کرتا ہے۔ مال یسمع ولا یبصر، جو دیکھتا بھی نہیں ہے، جو سنتا بھی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کسی چیز کا ہمارے مختار بھی نہیں ہے، جیسے اس کی عبادت کیوں کرتا ہے، اس کو کیوں بتاتا ہے۔ تو عادت آپ کے جو چرچا تھے جب نہ جواب ہوئے کہ جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے چلو اگر یہ بت آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں آپ کا ایمان لے آؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ دعوتی میں ہاتھ اٹھائے تو آپ کے ہاتھ اٹھانے ہی سے بت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ علیہ اللہ، یعنی حضرت ابراہیم اللہ کے ولی رسول نبی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ آواز سنی وہ جو حضرت خود تھا آپ کا چچا تھا، اسی نے وہ اپنے ادارے سے پھر کیا آپ کو جانتا ہو پھر کیا ان کے ہم ہر سال ایک عید ہوتی تھی، اس کو کے ہاں ہر سال ایک عید ہوتی تھی۔ عید سے قبل وہ کیا کرتے تھے، کھانے بناتے اچھے اچھے قسم کے کھانے بنا کر ان کا جو وقت کھانا ہوتا تھا جہاں وہ اپنے خود رکھے ہوتے تھے، جہاں وہ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، وہ کھانے بنا کر اردو کے سامنے رکھتے سامنے رکھنا چاہتے جہاں وہ اپنا احترام کرتے لفظیات کے شروع کرتے، جب واپس آتے وہ کھانے جو رکھے ہوتے تھے ان کو کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کو لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جو عید ہے آنے والی ہے، آپ اس میں شرکت کرنا، وہاں کیا روشنی دیکھنا، وہاں کیا بہاریں دیکھنا، آپ کو بھی کیسا مزہ آئے گا کہ آپ اس میں شرکت کرنا۔ جب وہ وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کو انہوں نے کہا آپ نے کھانا بنا نجوم، آپ نے سر اٹھا کر سمان کی تصدیق کا سارے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کو آیا فقال ان تقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں جانا۔ آپ نے کیوں دیکھا اور بیمار کا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جو درخت تھے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا، ستارے ہیں ایک ساتھ ستارے کہ یہ جو شر ہے، خیر ہے، سعادت ہے، خوشی ہے، بخشی ہے، جو کچھ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، جو کچھ ہمیں اللہ کو عزت کا کام کرواتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی تاثیر کی وجہ سے ہمیں دولت بھی ملتی ہے، ہمیں بال بھی ملتا ہے، ہمیں رزق بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، اور ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں، اور ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے ہمیں اتنا دکھی ہوتی ہے، ان کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سب کچھ ستاروں کی تاثیر ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہا کہ زمین میں بیمار ہوں، اس لیے میں نے آپ کی جو عید ہے جہاں جاتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ وہ لوگ باقی سمجھ گئے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری کا آنا، صحت کا آنا ان ستاروں کی تاثیر ہے، وہ یہی سمجھے کہ حضرت ابراہیم نے جو اوپر دیکھا ہے، ستارے کو دیکھا ہے، تو انہوں نے وہاں سے یہ معلوم کر دیا ہے کہ یہ بیمار ہونے والی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس بات پر یقین رکھا اور چلے گئے، بات مان لی۔
پکارے کی زمین تو میں بیمار ہوں. یہاں ایک بات حضرت ابراہیم کی بات نہیں ہے، آپ نے بیمار کو کہا. اور اسی طرح جب آپ کے بت توڑے تو آپ نے بت تھے، میں نے فرمایا کہ وہ جو بڑا بت ہے اس میں توڑے اور آپ سفر کر رہے تھے. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے. وہاں بیوی تمہیں وہاں وہ توڑے نہیں، توڑے کے تو آپ بڑے نے توڑے. تو وہ یہاں فرمایا کہ میں بیمار ہوں. بظاہر حقیقت میں نہیں، بظاہر حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت صاحب السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر جھوٹ بولیے ہے نہیں، جھوٹ ہے نہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت مطالعہ میں توریہ، تعلیم کو توریہ. اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی نزدیک کا، ایک معنی دور کا. خود دور والا معنی اپنے ذہن میں رکھے اور جس سے بات ہو رہی ہے اس کے ذہن میں قریب والا معنی ڈالے. اس کو کہتے ہیں توریہ، اس کو جھوٹ نہیں کہتے. مثلا حضرت صاحب السلام کے زمانے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آپ کا بیٹا بیمار تھا. آپ جب واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا تھا. آپ کی گھر والی حضرت رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک کونے میں بیٹے کو سلا دیا. جب آپ آئے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، آپ کی زوجہ کہنے لگی وہ آرام نہیں ہے. کیا آرام نہیں ہے؟ تو لیٹ گئی، یعنی لفظ سے آرام. آپ کی زوجہ نے آرام سے اپنے ذہن میں مراد لیا کہ وہ دنیا سے چلے گی، یعنی ان کو موت آ گئی ہے. لیکن اپنے خاوند کے ذہن میں یہ ڈالا کہ جیسے ہم کہتے ہیں بیماری کی بات اسی طرح جب تندرست ہوتا ہے کہ آرام کو آرام مل گیا ہے، یعنی خاوند کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ آرام ہے، یعنی بیماری کی بات تو آپ کو تندرست حیثیت بھی ہے، آرام بھی ہے. لیکن اپنے ذہن میں یہ بات رکھی کہ وہ دنیا سے چلے گئی ہے. یعنی آرام لفظ آرام کے دو معنی، انہوں نے آرام سے مراد روک لی، لیکن خاوند کے ذہن میں یہ ڈالا کہ آرام سے بات یعنی وہ تندرست ہو گئی. جس کو کہتے ہیں توریہ. اگر بظاہر تو ہمیں خود لگتا ہے کہ خاوند نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو وہ کہنے لگی وہ آرام نہیں آ رہا کہ وہ وفات پا چکے تھے، تو بہت بات ہو چکی تھی، وہ اس دنیا سے چل رہے تھے. بظاہر میں جھوٹ محسوس ہے، جھوٹ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ مقصد ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، اگلے والے کے ذہن میں قریب والا معنی ڈالا جائے، اپنے ذہن میں دور والا معنی ڈالا جائے، جس کو کہتے ہیں توریہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ میں بیمار ہوں. کیا مطلب کہ دور والا معنی یہ تھا کہ کون جو ہے بیمار ہے. اپنے ذہن حضرت ابراہیم نے یہ مانا تھا کہ کون بیمار ہے، جن کو عبادت پرستی کرتی ہے، اس کو عبادت کی عبادت کرتی ہے، اس کو خدا مانتی ہے. اس شیر کو مبتلا ہے اس وجہ سے ایک چیز دل مردہ ہو چکی ہے، یہ بیمار ہے. اپنے ذہن میں یہ بات رکھی کہ یہ لوگ بیمار ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں بیمار ہوں. تو ظاہر میں جھوٹ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے. تو کون کرے گی؟ قرآن آتا میں اس واقعہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ دیکھا. تاریخ نے کبھی فرمایا کہ میں بیمار ہوں. فتوجہ عنہ مسلم، قوم بھاگ کر چلی گئی. یعنی قوم ڈر گئی، پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی. وہ بھاگ کر چلے گئے. جب وہ چلے گئے فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون، حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام خاموشی کے ساتھ ان کے جو الہ میں جن کو وہ خدا مانتے تھے بت کھانے میں تھے. فقال الا تأکلون، اور فرمایا بتوں میں کیا ہے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں مارا کھاتے، کیوں نہیں بولتے. اس نے کہاں بولنا تھا، وہاں کھانا تھا. ایک چیز
استحضار کی ان کی رسوائی کی فراغ علیہ بالجمین حضرت ابراہیم نے دائیں ہاتھ سے سر کو ماری تھوڑے ہاتھ پر بڑھانے مار کر ان کو توڑ دیا ذرا ذرا کر دیا پر کوٹ یقین سے واپس کا اجلاس کیا آپ نے فرمایا قال اصحابكم ما تنهون تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ قدرت نے ہاتھوں سے تراشا ہے نے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو ان کو خدا مانتے ہو ان کی تعظیم کرتے ہو والله خلقكم وما تعملون اور اللہ رب العزت نے تمہیں بھی اور تمہارے جو اعمال ہیں خالق و اللہ شریک ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس نے تمہیں پیدا کیا ہے جب وہ لوگ آپ کا جواب نہ دے سکے پھر انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کے لیے ایک عمارت بنائی ہے اور جس میں آپ کو ڈالا جائے جب وہ عید کی طرف گئی آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے حکم کے ساتھ پورا کروں گا جو لوگ پورے تھے پیچھے بھی جا رہے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کی اس بات کو سن لیا کہ حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں جب تم اپنی عید کی طرف جاؤ گے تو میں تمہارے حکم کا پورا کروں گا خواجہ عالم حضرت ابراہیم اس کو کھانے میں جا کر اس حکم کو توڑ دیا ذرا ذرا کر کسی کے کام توڑ دی کسی کا باپ توڑ دیا کسی کا آنکھ نکال دی اللہ کبیر اللہ اس بڑے خود کو چھوڑ دیا لعلہم یرجعون تاکہ کون سے واپس آئے اور رجوع کرے اور فکر کرے ان خطوں کو کس نے توڑا ہے تو بڑا بہت سلامت ہے کس نے چھوڑ دیا جب وہ کون واپس آئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا کہنے لگے ہمارے یہ جو الہ ہے خدا ہے ان کو کس نے چھوڑا ہے انہم لمن الظالمین بے شک تو ظالم کرتا ہے وہ جو بوڑھے تھے انہوں نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا ولن يذكرون ہم نے سنا ہے ایک جب سے جو ہمارے بتوں کے بارے ان کا عقیدہ وہ ہے ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں لیکن ان کا پوری قوم جو تھی وہ ہندو کی عبادت آپ کی عبادت ستاروں کی عبادت بتوں کو ماننے والے تھے کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جن کے ذہن میں حقیقی خدا کا تصور ہو سوائے حضرت ابراہیم کے اس نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے پوری ہماری قوم میں ایک ہی شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ابراہیم ان کا نام ابراہیم ہے جب یہ بات ان کے بڑوں تک پہنچی ہندوؤں تک پہنچی کہ ہمارے بت ٹوٹ گئے ہیں تو کہنے لگے ان کو عوام کے سامنے ان کے سامنے لایا جائے اللہ ہمیں جگہ کی وہ کی گواہی دے ان کو بلایا جائے جہاں رسما ہوگا بلایا جائے آپ ان کی بات کریں گواہی دیں تاکہ لوگ گواہی دیں ان کے خلاف جو بھی کرنا ہوگا کاروائی شروع کریں گے تو حضرت ابراہیم کو نمرود کی دربار میں بلایا تھا نمرود کی بات دربار میں جانے کا طریقہ یہ تھا کہ کون جا کے ان کو طریقہ کرتے تھے ان کو خدا مانتے ان کی بات کرتے تھے تو حضرت ابراہیم جب گئے آپ نے اس کی دربار کا کوئی لحاظ نہ کوئی سجدہ نہ کیا تو نمرود سوچتا ہے کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا یہ کون کسی کو میرے پاس آتی ہے مجھے خدا کے مجھے سجدہ کرتی ہے آپ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا تو آپ نے فرمایا میں سجدہ وحدہ اللہ شریک کو کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے میں رب سے کر سکتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ خدا کون ہے آپ فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے میرا رب وہ ہے حضرت ابراہیم نے دلیل دی یہ خود کہتا ہے قال انا احیی و امیت زندہ میں بھی کرتا ہوں مارتا میں بھی ہوں اس نے کیا کیا اپنے جیل خانے سے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک میں نے زندگی دی ہے ایک کو میں نے مار دیا ہے اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ زندگی دینے کا مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ خود سے نئی زندگی عطا فرمانا اور موت سے مراد یہ ہے بغیر خالے کے بغیر پیار کے بغیر کسی چیز کے اس کی روح کو قبض کر لینا تو یہ بات نہ سمجھا اس نے کہا کہ قتل کر کے چھوڑ دیا کہ حضرت ابراہیم
اللہ نبی علیہ السلام کو سمجھے کہ یہ بات اتنی ذہن سے اوپر گزر گئی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی سے کیا مراد ہے، بہت سے کیا مراد ہے. تو آپ کی دوسری دلیل پیش کی، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. جب آپ نے یہ دلیل دی، اس دلیل کے آگے انتہا جواب ہو گیا، فوق بدل کی کفر گر گیا، اس کے بوجھ بھی پڑ گئے. اس جگہ پہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، کیا فرمایا کہ اے جبریل آج سورج کو کھینچ کر مغرب کی طرف لے آ، آج سورج کو کھینچ کر مغرب کی طرف لے آ. آج کی رب العزت کیا وجہ، کیا اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے جبریل اگر وہ لائن نمرود یہ کہہ دے، حضرت ابراہیم کو آگے سے یہ کہہ دے کہ میں مشرق سے شروع کرتا ہوں مغرب کی طرف غروب کرتا ہوں، اے ابراہیم تیرا رب سچا ہے، آج وہ مغرب کی طرف سے شروع کرے اور مشرق کی طرف غروب کر دے. تو اے جبریل اگر وہ یہ دعویٰ کر دے کہ تو نے آج کے دن مغرب کی طرف سے سورج کو شروع کر کے مشرق کی طرف سے غروب کر دینا ہے. اگر نمرود یہ بات کرے، حضرت ابراہیم کو یہ بات کہہ دے کہ اے ابراہیم مشرق کی طرف سے میں شروع کرتا ہوں مغرب کی طرف میں شروع کرتا ہوں، تیرا رب سچا ہے، تیرا رب پاور والا ہے، قدرت والا ہے، پھر وہ آج مغرب کی طرف سے سورج کو شروع کر کے مغرب کی طرف سے شروع کر کے مشرق سے شروع کر دے. اگر وہ یہ دعویٰ کرتے تو جبریل امین پھر تمہیں آج ایسے ہی کرنا، سورج کو مغرب کی طرف سے شروع کر کے مشرق کی طرف شروع کر دینا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بزرگوں کا، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بزرگوں کا یہ مقام مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قانون کو بدل دیتا ہے، اپنے اصول قوانین بدل دیتا ہے، لیکن اپنے بزرگ کی، اپنے پسندیدہ لوگوں کی، اپنے نبیوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی تاج ہوتا ہے، اور اس کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا. فرمایا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر دے تو جبریل امین انہیں ادھر سے شروع کر کے ادھر سے شروع کر دینا ہے. جب نمرود لاجواب ہوا کہ 70 بات کی طرف واپس آیا، کہتا ہے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے گاؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا قال بل فعلوا كبيرهم، میں نے یہ نہیں کیا. كبيرهم هذا فاسألوهم، اس بڑے نے کیا ہوگا، اس کے موٹے کے اوپر یہ کلہاڑی پڑی ہے، اس نے کیا ہوگا. ان کان یہ ان سے پوچھو، اگر وہ بتاتی ہیں، اگر بات کرتے ہیں ان سے پوچھو. فارغ لوگوں کی راہ نہیں وقال انکم انتم ظالمون، پر لوگ اپنی نفس کی طرف لوٹے، بے شک تم ہی ظالم ہو. یعنی وہ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کی کہ وہ بڑے بہت سے پوچھو جس کے موٹے کے اوپر کلہاڑی پڑی ہے، تو ظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے موٹے کے اوپر کلہاڑی ہے، اسی نے توڑے ہوں گے، یا اس سے پوچھ لو کس سے توڑے ہوں گے، تو کون بے وقت ہوگی. سمجھا یہ لوگ اتنے نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں، نہ سنتی ہیں، یہ کہاں سے بولتی ہیں. اپنے اندر ان کو یہ بات کا احساس ہو گیا کہ حضرت ابراہیم سچے ہیں، حق پر ہیں، ہم باطل بھی دیتے ہیں، ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں. ان کو یہ احساس ہوا، لیکن صرف احساس ہونے سے کام نہیں بنتا تھا جب تک اپنی زبان سے حضرت ابراہیم پر اپنی بات نہ لے کر آتے. سننا تو کس کو آلہ نے لوگوں نے سر جھکا لیا. جب حضرت ابراہیم نے آج سے پوچھ لو، بڑے سے پوچھ لو، اپنے سر جھکا دیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ خوب جانتے ہو یہ بولتے تو ہے نہیں. اسی موقع کی تلاش میں تھے حضرت ابراہیم. جب انہوں نے سر جھکا کر کہا اے ابراہیم آپ تو جانتے ہو یہ بہت بولتے تو ہے نہیں، ہم اسے کیسے پوچھیں. تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر فرمایا قال اطاعوا من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، کہ تم ایسے کی عبادت کرتے ہو خدا کے خدا کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو مارا ينفعكم کہ تمہیں نفع بھی نہیں دیتے، ولا يضركم تمہیں نقصان بھی نہیں دیتے. پھر تک تمہارے معاصرون دین دون اللہ والا آپ کی روح وہ کا ہے دون کا، اور جب بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ آپ کی روح کا تمہاری روح کی دقت نہیں. جب انہوں نے کہا ایسا یہ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا
کفر ہے، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو خدا کو چھوڑ کر جو بولتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ کوئی ذرائع پہنچاتے ہیں، آپ آگے ہو کیا تمہاری اصل نہیں ہے پر کھوپڑی میں اصل نہیں ہے. جب انسان علمی طور سے لاجواب ہو جاتا ہے، انسان ذات کیا طور پر آتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ دلائل پیش کیے وہ لاجواب ہوگی، جواب نہ دے سکے تو ذات کیا طور پر ہے. پھر کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. حضرت ابراہیم کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان كنتم فاعلين اگر تم کچھ کر سکتے ہو. کہ ان لوگوں کا کتنا باطل عقیدہ تھا کہ ہمارا خدا ہماری مدد کرے، ہمیں جب ضرورت پیش آتے ہو ہم اپنے خدا کو مانگتے ہیں. وہ اتنے لائن تھے، اتنا عقیدہ ان کا باطل عقیدہ تھا، وہ کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو. اگر تم کچھ کر سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، کیونکہ ان نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، اپنے خداؤں کی مدد کرو. وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين اگر تم کچھ کر سکتے ہو. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو قید کر دیا تھا. اس کے بعد بستیاں وغیرہ جمع کی حضرت ابراہیم کو آپ نے جلا کے اللہ تعالیٰ کو